نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس بات کا اندازہ قرآن مجید میں ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن دن میں کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن میں نماز جیسی افضل عبادت سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات بھی نہیں کرنی چاہیے، یا اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستند احادیث کے ساتھ بتائیں گے کہ زوال کے یعنی کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں اور ان میں عبادات کیوں منع ہے۔ لیکن اس مسئلے کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ان احادیث کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اور جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنی پیشانی تک لایا اور کہنے لگا، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ امام بخاری نے ایک روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ وہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں یعنی کہ کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ حضرت عمرو بن عصبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر پڑھ اور پھر سورج کی اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نفل نماز پڑھ، کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ بس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لے، پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، وضو کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔